السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رمضان والعمرہ. رمضان اور عمرہ، اللہ کے گھر کی زیارت ہم سب کے دل کی تمنا ہے. حج اور عمرے کے لیے ہر مومن کا دل تڑپتا ہے. رمضان میں جہاں دیگر عبادات کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، وہاں عمرے کا ثواب بھی حج کے برابر ہو جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے برابر. اس کی دلیل ہمیں درج ذیل احادیث سے ملتی ہے. حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس ہوئے تو آپ نے ام سنان انصاریہ سے دریافت فرمایا کہ تم حج کرنے کیوں نہیں گئی؟ انہوں نے عرض کیا، فلاں کے باپ یعنی میرے خاوند کے پاس 2 اونٹ پانی پلانے کے تھے، ایک پر تو وہ خود حج پہ چلے گئے اور دوسرا ہماری زمین سیراب کرتا تھا، تو اس لیے میں نہیں جا سکی. آپ نے فرمایا، رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کے برابر ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا، اس کا ثواب حج کے برابر ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے، رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے مانند ہے. لیکن یہ یاد رہے کہ رمضان میں عمرہ کر کے حج کا فریضہ ساقط نہیں ہوتا. یعنی کوئی شخص یہ سمجھے کہ اس کا حج ہو گیا ہے، حج کا ثواب ملے گا، حج نہیں ہوگا. حج تو اپنے وقت پر ہی ہوتا ہے. الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو معلوم ہے، تو وہ اپنے مقرر مہینوں میں طے شدہ ایام اور قاعدے کے مطابق ہی ہوتا ہے. اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ بذات خود رمضان کا یہ مہینہ جس میں ہم سب ہیں، یہ کس قدر برکتوں والا مہینہ ہے کہ اس میں ہر نیک کام کا اجر بڑھ جاتا ہے. چاہے نماز ہو، روزہ ہو، عمرہ ہو، صدقہ خیرات ہو، قیام ہو، کوئی بھی نیک کام ہو، تو اس لیے ہر نیکی شوق سے کرنی چاہیے. روزہ رکھ کے اگر آپ تھک جائیں یا قیام کر کے تھک جائیں تو دل میں کوئی ملال نہیں آنا چاہیے، پھر بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کے کفارے کا کوئی موقع ہمیں عطا کیا ہے.